السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 1000 قبل یمن کا بادشاہ تبہ خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیدل اپنے ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی کو دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کو جمع ہو جاتی تھی۔ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے تک نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد عزت اور تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ اور دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، اس لیے آپ کا لشکر ان لوگوں کے نزدیک کوئی وقت نہیں رکھتا۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا کر گرا دوں گا، نعوذ باللہ، اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا ہی تھا، کچھ دیر بعد بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی کسی کی ہمت اور طاقت نہ رہی، اتنی بدبو آ رہی تھی اس کے اندر سے۔ اس مرض کا علاج کیا گیا، بہت علاج کیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ آخر تھک کر شام کے بادشاہی کے علماء سے ایک بڑے عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا خون اور معدہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف سے چڑھایا۔ شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر یہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو اس کے ہمراہ علماء نے جو آسمانی کتب کے بڑے عالم تھے مدینہ کی مٹی کو سونگھا، کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو بہم عہد کر لیا، آپس میں انہوں نے عہد کیا ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر! اگر ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ دیا کبھی تو جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے ہمیں بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کرایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر تشریف لائیں گے مدینہ منورہ تو یہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں، حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے واپس چل دیا اپنے ملک کی طرف۔ وہ خط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں 1000 سال بعد پیش ہوا
کیسے ہوا، خط میں کیا لکھا تھا، سنیے اور عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیے۔ خط کے الفاظ کچھ اس طرح سے تھے: کم ترین مخلوق تبع خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جان کی حیثیت سے محفوظ چلا آیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مع وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ اور جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت انہوں نے فرمائی اور مدینہ کی الوداعی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں کو اور سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا۔ سب یہی اصرار کر رہے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی گھر میری قیام گاہ ہوگی۔ چنانچہ 2 منزلہ مکان جو شاہ یمن تبع خمیری نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا وہ قبول ہوا۔ وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی گھر کے سامنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن تبع خمیری کا خط دے آؤ۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ نے حیران ہو گیا اور پوچھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں ہوں محمد رسول اللہ، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے لاؤ وہ مجھے دو۔ چنانچہ ابو لیلہ نے خط دیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی تبع کو آفرین ہو، شاباش و مبارک ہو، اللہ قبول فرمائے۔ سبحان اللہ۔